ایک شخص تھا نقل کرنے میں مشہور تھا. لوگوں نے اسے کہا او تو ہر کسی کی نقل کر کے دکھاتا ہے, آج ذرا موسیٰ علیہ السلام کی نقل کر کے دکھانا ہمیں. وہ ایک شخص تھا نا, بنی اسرائیل کا زمانہ تھا, جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک تھا. ایک شخص تھا بہت بڑا نقال تھا, نقل کرنے میں ماہر تھا, کاپی کرنے میں ماہر تھا, جس کی چاہتا تھا نقل کر کے دکھاتا تھا. اللہ اکبر. وہ آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ فرعون کو ہی خدا مانتا ہے, وہ خود کافر ہے, نقل کرنے میں ماہر ہے. دیگر کافروں نے کہا ہے کہ نوئے تو ہر کسی کی نقلیں کر کے دکھاتا ہے, ہر کسی کی کاپی کر کے دکھاتا ہے, آج ذرا موسیٰ علیہ السلام کی کاپی کر کے دکھانا ہمیں, آج ذرا موسیٰ علیہ السلام کی نقل کر کے ہمیں دکھانا, پھر ہم آپ کو مان جائیں گے کہ تو واقعی بہت بڑا نقال ہے. اس نے کہا پھر مجھے تھوڑا ٹائم دو کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی طرح داڑھی بڑھا لوں, زلفیں بڑھا لوں, موسیٰ علیہ السلام کی طرح جو ہے نا لباس تیار کرا لوں. تھوڑے وقت میں اس نے داڑھی بھی بڑھا لی, اس نے زلفیں بھی بڑھا لی, موسیٰ علیہ السلام جیسا اس نے ایک جو ہے لباس بھی تیار کرا لیا, اور عصا اور ڈنڈا تیار کرا کے نا پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا. اس نے اعلان کیا, اور دنیا والوں جس نے یہ تماشا دیکھنا ہو آج آئے, آج میں موسیٰ علیہ السلام کی نقل کر کے دکھا رہا ہوں. وہ سارے کافر اکٹھے ہو گئے. جب سارے کافر اکٹھے ہو گئے تو اس نے کیا کیا, موسیٰ علیہ السلام کی طرح وہ بیٹھنے لگ گیا, موسیٰ علیہ السلام کی طرح وہ اٹھنے لگ گیا, موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہاتھ اٹھانے لگ گیا, دعا کرنے لگ گیا, آسمان کو دیکھنے لگ گیا. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام کی ادائیں اپنانے لگ گیا, ادائیں اپنانے لگ گیا. میرے اللہ نے فرمایا جبریل کیا کر رہا ہے؟ مولا جبریل تو تیری تسبیح بیان کر رہا ہے. میرے اللہ نے فرمایا جبریل زمین کی طرف دیکھ کیا ہو رہا ہے؟ مولا کافر ہے, فرعون کو خدا مانتا ہے, مگر تیرے نبی کی نقلیں کر رہا ہے, تیرے نبی کی ادائیں اپنا رہا ہے. میرے اللہ نے فرمایا جبریل پھر گواہ بن جا کہ جب میں فرعون کی پوری آل اور فرعون کو دریا میں غرق کروں گا تو اس نقل اتارنے والے کو ڈوبنے نہیں دوں گا. کیوں کہ اس کے جسم پر میرے نبی کی ادا اتر چکی ہے, اس کے جسم پر میرے سونے موسیٰ کی ادا اتر چکی ہے. اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں جو خدا موسیٰ علیہ السلام کی ادائیں اپنانے والے کالے کافر کو دریا میں غرق نہیں ہونے دیتا, وہ خدا سونے محمد کی ادائیں اپنانے والے اپنے امتی کو کل قیامت والے دن دوزخ میں کیسے جانے دے گا, وہ جہنم میں کیسے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک کھانا نہ کھاتے تھے جب تک آپ کے ساتھ کھانے میں کوئی مہمان شامل نہ ہوتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک ہفتے تک کوئی مہمان آپ کے گھر نہ آیا. آپ مہمان کی تلاش میں خود بھی کئی مرتبہ گھر سے باہر تشریف لے گئے تاکہ اگر کوئی مسافر بھی مل جائے تو اسے اپنے گھر لے آئیں اور کھانے میں شریک کریں. اللہ اکبر. ایک ہفتے کی اس فاقے نے آپ کو بے حد کمزور کر دیا تھا. بالآخر آپ کو ایک ہفتے کے بعد ایک بیمار اور کمزور سا بوڑھا شخص ملا جو بھوک سے بے حد نڈھال تھا. آپ نے اسے کھانے کی دعوت دی تو وہ آپ کے ساتھ بخوشی گھر چلا آیا. اللہ اکبر. آپ نے اسے نہایت عزت اور احترام کے ساتھ دسترخوان پر بٹھایا اور اس کے آگے کھانا رکھا. جب کھانا شروع ہوا تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حسب معمول بسم اللہ شریف پڑھی اور کھانا شروع کیا. جب اس بوڑھے نے بسم اللہ نہ پڑھی تو آپ نے حیرانگی سے اس بوڑھے سے دریافت کیا کہ تم نے کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف کیوں نہیں پڑھی؟ آپ نے تو بسم اللہ شریف پڑھی تھی, لیکن اس بوڑھے نے بغیر بسم اللہ کے کھانا ایسی شروع کر دیا. تو آپ نے پوچھا کہ آپ نے اے بندے تو نے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی؟
اس نے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں بلکہ میں تو ایک آتش پرست ہوں، میں بسم اللہ کیسے پڑھوں؟ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اس بوڑھے کا جواب سنا کہ وہ آتش پرست ہے، اللہ اکبر، آگ کو رب ماننے والا ہے، تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس بوڑھے کو دسترخوان سے اٹھا دیا، کہہ دیا یہاں سے چلا جا، اللہ اکبر، اور دل میں افسوس کرنے لگے کہ میں نے ایک غیر مسلم کو اپنے دسترخوان پر بٹھایا اور اپنا مہمان بنایا ہے، جو ایک آگ کو اپنا رب مانتا ہے، اللہ اکبر۔ میرے اللہ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جانب وحی نازل کی اور فرمایا کہ اے میرے خلیل، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بجائے آگ کو اپنا رب جانتا ہے اور اسی کے آگے اپنا سر جھکاتا ہے، ہاں آگ کے آگے اپنا سر جھکاتا ہے، اسی کو ہی اپنا رب مانتا ہے، لیکن اے میرے خلیل، ہم اس کے باوجود بھی اسے 100 سال سے رزق پہنچا رہے ہیں، تو اس کی بات سن کر اسے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھلا سکا۔ دیکھ تو صحیح، 100 سال سے ہم تو ہیں جو اس کے گھر میں رزق پہنچا رہے ہیں، اور تو نے ایک دن کا کھانا اسے نہیں کھلایا، صرف اس سوچ کی بنیاد پر کہ وہ ایک آتش پرست ہے، آگ کو اپنا رب ماننے والا ہے، اللہ اکبر۔ مانا وہ آگ کو ہی اپنا رب مانتا ہے، لیکن بندہ تو میرا ہی ہے نا، اے ابراہیم، وہ مخلوق تو میری ہی ہے نا، باقی نہیں، میری مخلوق سمجھ کر اس کو روٹی کھلا دیتا، اس بھوکے کو کھانا کھلا دیتا، پیاسے کو پانی پلا دیتا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اپنی بچی کو لے کر، آ کر کہنے لگی اے اللہ کے نبی، میں نے سنا ہے تو مردے زندہ بھی کرتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی عطا سے تو مریضوں کو شفا بھی دیتا ہے، اے اللہ کے نبی، میری ایک چھوٹی سی بچی ہے، کافی دنوں سے یہ بیمار ہے اور میں نے اس کا علاج بھی کافی کروایا ہے، اس کو شفا نہیں مل رہی، لہٰذا مجھے کسی نے کہا ہے چلی جا اللہ کے نبی کے بوہے پر، اللہ اکبر، وہ مردے زندہ بھی کرتا ہے اور مریضوں کو شفا بھی دیتا ہے، تیری بچی کو وہی ٹھیک کر دے گا۔ اے اللہ کے نبی، آپ کے بوہے پہ آئی ہوں شفا کی بھیک مانگنے کے لیے۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مائی، تو نے ٹھیک سنا ہے، میں مردے زندہ بھی کرتا ہوں، اللہ کی دی ہوئی عطا سے مریضوں کو شفا بھی دیتا ہوں، صرف اپنے علاقے تک۔ اے مائی، تو یہاں سے چلی جا، تیرے لیے میرے پاس کوئی شفا نہیں۔ اللہ اکبر، وہ اس لیے کہ تو علاقے کے باہر سے آئی ہے، میں مردے زندہ کرتا ہوں، مریضوں کو شفا دیتا ہوں، صرف اپنے علاقے تک، یہ میرے اللہ کا حکم ہے، جو علاقے کے باہر سے آئے اس کے لیے میرے پاس کوئی شفا نہیں، لہٰذا اے مائی تو یہاں سے چلی جا۔ وہ عورت جو تھی نا، اس کو مانگنے کا ڈھنگ تھا، مانگنے کا سلیقہ تھا، عرض گزار ہوئی اے اللہ کے نبی، تو اللہ کا نبی ہے، تو بادشاہ ہے، میں ایک بھکارن بن کے آئی ہوں تیرے بوہے پر، اگر خالی ہاتھ واپس چلی گئی دیکھنے والے کیا کہیں گے کہ اللہ کے نبی کے دربار پہ گئی ہے، خالی ہاتھ واپس آ رہی ہے۔ اے اللہ کے نبی، تو بادشاہ ہے، میں گدھا ہوں، میں بھکارن ہوں، تیرے بوہے پہ آئی ہوں کچھ مانگنے کے لیے، مجھے دے دے۔ اے عیسیٰ، تیرے دربار پر کتے تو آتے ہوں گے، تو ان کتوں کو ٹکڑا تو پھینکتا ہوگا، اے اللہ کے نبی، مجھے ایک کتیا سمجھ کر شفا کا ٹکڑا پھینک دے، میں اٹھا کے چلی جاؤں گی، کتیا سمجھ کر شفا کی بھیک دے دے، میں لے کے چلی جاؤں گی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، یا مولا، یہ مئی تو یہ باتیں کہہ رہی ہیں کہ اگر اللہ کے نبی کے دربار سے خالی ہاتھ واپس چلے گی دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی کے بوہے پر گئی تھی، خالی ہاتھ واپس آ رہی۔ میرے اللہ نے فرمایا عیسیٰ، اگر تیرا دل کہتا ہے اس کو شفا دینے کا، اس کی بچی کو شفا دینے کا، تو دے دے، پر ایک بات کا دھیان رکھنا، اے عیسیٰ، پوری کائنات کے اندر بادشاہی کرنا یہ تیرا منصب نہیں ہے،
میرے عیسیٰ پوری کائنات کے اندر سلطنت کرنا یہ تیرا منصب نہیں ہے۔ او میرے عیسیٰ پوری کائنات کے اندر مریضوں کو شفا دینا یہ تیرا منصب نہیں ہے، بلکہ سن، پوری کائنات کے اندر سلطنت کرنا، پوری کائنات کے اندر بادشاہی کرنا، پوری کائنات کے اندر مریضوں کو شفا دینا یہ منصب ہے تو آمنہ کے لال کا ہی منصب ہے، یہ منصب ہے تو میرے حبیب کا ہی منصب ہے۔ ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سرے تیری شان جیاں نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ چہڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور اکھے کوئی بشر اکھے پیندہ رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا چھوڑی تسا ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ پوری کائنات کے اندر منصب ہے تو یہ صرف میرے نبی کا ہی منصب ہے اور کسی کا منصب نہیں ہے۔